खुदावन का दिन खुदावन के जुगाने के लिए मौका दिया है। कलाम की बात सुनाने में मदद फरमा। जिंदगी की हर एक विषय को अपनाने में मदद फरमा, ताकि खुदा के साथ चलने में गफलत ना हो। यीशु के नाम में 102 शुरू पहली आयत से 16वीं आयत तक 102 जो है आयत में दिया गया है। मुसीबत सदा की दुआ। जब वो अफसुर्दा दिल होकर खुदावन के हुजूर अपना रोता है, ऐ खुदावन मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरी हुजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रोपोश ना हो। अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे झट जवाब दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गई। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया, क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करावल के कारण मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी। मैं जंगली खवासिर की मानद हूँ। मैं वीराने का उल्लू बन गया। मैं बेख्वाब और उस घोड़े की मानद हो गया हूँ, जो छत पर अकेला हो। मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते हैं। मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह रख खाई। मैंने रोई की तरह रख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे खाया और फिर पटक दिया। मेरे दिन दुल्ले वाले छाया की मानद है, गलने वाले छाया की मानद है, और मैं घास की तरह बुझा गया हूँ। लेकिन तू हे खुदावन अबद तक रहेगा और तेरी यादगार उस तक खुश रहेगी। तू उठेगा और सिय्योन पर रहम करे, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुईन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को खुदावन के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा, क्योंकि खुदावन ने सिय्योन को बनाया है, वो अपने जलाल में ज़ाहिर हुआ है। जलाल बाप और देखते हुए खुश कहो। आज के हवाला हमें मुसीबत के दिन के बारे में बताया जा रहा है। मुसीबत के वक्त दुआ करने और मुसीबत इतना बताया कि खाने को क्या खाया, रख क्या पीने को
اور حالت بتایا جا رہا ہے چھٹی کیا ہے میری ہنی جنگلی ابشیر کی مانی نے ویرانے کا الو بن دیا الو کر دیا یہ گلی ہے نا گلی کیوں الو جانور ہے ناپاک حرام ٹھیک ہے مطلب انہیں ویرانے مطلب لوگ مجھے عزت کے ساتھ دیں گے مصیبت کے دن مجھ سے لوگ خوش نہ ہو دعا کر رہے لیکن دعا کو جواب نہیں ہے مصیبت کے بارے میں بتایا اور پیار بھی آئے اس لیے ایسے دیکھیں میرے دن دھوئے کی طرح چھوڑے جاتے ہیں دن دھوئے جاتے ہیں میری ہنیاں ایندھن کی طرح جل گئی ہنیاں جل گئی اور میرا دل گھاس کی طرح جلس کر سوکھ گیا میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراوتے میری ہنیاں تیرے گوشت سے چھار لگی میں جنگلی ابشیر کی مانتی ہوں میں ویرانے کا الو بن گیا میں دیکھ ہوا اور اس گورے کی مانت ہو گیا ہوں یہ گورے کیا ہوتے ہیں میں دیکھ ہوا اس گورے کی مانت ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہے کوریا کا ترجمہ میں اس میں وہ پرندے کا یہ پرندے کا نام چھوٹے سب پرندے کو کیا نام ہے چڑیا اکیلا وہ بھی جوڑا ہونا چاہیے نا اور دعا بھی نہیں ہے مطلب جو ہے ملے گا دعا بھی نہیں اکیلا چھت پر اکیلا ایسے مصیبت بتا رہے میرے دشمن مجھے دل پر ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ سے مجھ پر لعنت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روئی کی روٹی کی طرح رکھ کھائی روٹی کی طرح رکھ کھائی رات سے دیکھ پائے آنسو ملا کر پانی پیا رو کر پانی پیا تو وہ پانی کے برتن میں آنسو بھی ڈالے یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دل گلنے والے سائے کی مانگ ہے اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا آگے لیکن تو ایک خداوند ابد تک ہے میں بے شک اس طرح ہوں ایسا ہوں لیکن خداوند کے بارے میں اپنا ایمان کا اقرار ہے تو ایک خداوند ابد تک رہے گا اور تیری یاد بار خوش تک خوش رہے گی تو اٹھے گا اور سیون پر رہن کرے گا خدا ضرور اٹھے گا اور
सेव पर मतलब मुझ पर अपने लोगों पर रहम करेगा। क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उस वही वक्त आ गया है। खुदाबंद की तरस का आनंद। यीशु ने तरस खाया, ये क्या हुआ? 4000 लोगों को खिलाया। तरस आया, शिफा मिली। तो दुआ के बारे में आप सिखा रहे हैं। मुसीबत के वक्त क्या करो? दुआ करो। पाकिस्तान में दुआ करना आम है, आम और ज्यादा है। हर चीज दुआ के लिए क्या ले दुआ, क्या ले जवाब देता है दुआ है। इसका मतलब क्या होता है? आपकी दुआओं की जरूरत है। रहस्य में दुआ के बारे में बहुत ठीक है। और आगे देख रहे हैं कि खुदाबंद जरूर हमें मदद करेगा। खुदाबंद ने सिय्योन को बनाया है, अपने जलाल में शायद हुआ है। सिय्योन में खुदाबंद है, इकरार है, लेकिन अभी मुसीबत है। मुसीबत क्यों है? गजब, कहर, खुदा को गुस्सा दिलाया। सुबह मैंने सारा तैयार करके आए, पानी भी चलाया, पता नहीं कितना पानी है, इसलिए मैंने पानी बंद करके अपना काम कर रहा। आके कह रहे 15 मिनट बाद आके कह रहे पानी नहीं आ रहा। मैंने बताया आप लोग मुंह हाथ धो के तैयार हो, मुझे बुलाओ। कोई आया नहीं, सिर्फ आया 15 मिनट बाद पानी नहीं आया। इसलिए सबको एक एक मान, ये क्या था? खुदा की तरह नहीं। खुदा तो कह रहे गजब और कहर। गजब तो कहर नहीं कह सकता, ठीक है? काम बताते हैं, उस पर पूरा उतरेगा नहीं, सजा देना पड़ता है। सजा नहीं होगा, फिर बात को ऐसे भोजन नहीं, वो सिर्फ कह देता है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, फिर गलत होगा। खुदाबंद गजब और कहर के सबब से अपने लोगों को मुसीबत में डाला। सबूत नबी से मुसीबत के दिन क्या करना चाहिए? कहते हैं वकील गोश्त जुलस कर हड्डियों में मिल गया, हरी है या गोश्त है मालूम ही नहीं। ऐसा मुश्किल होगा, याद आएगा, खुदा को याद करेगा। अय्यूब की बीवी ने क्या बोला? अपने शौहर पर मुसीबत को देखते देखते क्या बोला? अय्यूब की बीवी ने अय्यूब को क्या बोला? हाँ, क्या बोला था? अय्यूब 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 की बीवी ने अय्यूब को
دوسرا باب 9ویں آیت ہے، ایوب دوسرا باب۔ تب اس کی بیوی اسے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر۔ اس کی بیوی نے تکلیف کو دیکھ کر کہا یار خدا ہم کو برا بنا کے مصیبت کے دن انسان کا فطرت یہی ہے، خدا کو کیا ہے، خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ خدا کو ہے بول کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایوب کی بیوی نے یہ کام کی جو نبی کیا کہتا ہے ایسا نہیں کرو، وہ انتظار۔ ٹھیک ہے، آج کے حوالے میں جب نبی کیا کہہ رہے ہیں، حقیقی زندگی کی کتاب کے مدد آ رہی ہے، فریاد کو حمد میں بدلنا۔ جب نبی دعا میں خدا سے فریاد کرتا ہے وہ اپنی جسمانی کمزوری اور جذبات کی طرف دونوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کی بھوک جاتی رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو گھاس کی مانند اچھاتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ شدید پریشانی اور تنہائی کا تجربہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ایک تنہا پرندے سے تشبیہ دیتا ہے اور دوسروں کے حملوں کا نشانہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب وہ دعا جاری رکھتا ہے تو اس کا رویہ مایوسی سے امید کی طرف بدلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی توجہ اپنے آپ سے اٹھا کر خدا کے اختیار اور رحم پر مرکوز کرتا ہے۔ زبردست کی مانند ہم بھی اپنے احساسات اور فکروں کے بارے میں دیانت دار ہو سکتے ہیں، اپنے دل اندھیر سکتے ہیں اور دعا میں خداوند سے فریاد کر سکتے ہیں، تاہم ہمیں وہی نہیں رک جانا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا کون، ماضی میں وعدے پورے کرنے میں اس کی وفاداری کیا رہی ہے، اور وہ کون سے وعدے ہیں جو وہ مستقبل میں پورے کرے گا۔ دعا کے اس نمونے کی پیروی ہمیں خود ترسی میں پھنسے رہنے سے بچاتی ہے اور اس کے بجائے ایمان سے بھرپور ہم پیش کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ نے گہری مصیبت اور اذیت کا سامنا کیا تو آپ نے کس طرح رد عمل ظاہر کیا؟ اپنے موجودہ حالات سے قطع نظر ایک لمحہ روکے اور اپنے جلالی خدا کو اس کے تخت پر دیتا تصور کریں اور اسے ہم پیش کریں۔ نائجیریا کے لیے کھاتے مل کر شفایت کریں۔ دارالحکومت ابوجا، آبادی 2 کروڑ 23,47,47,130، اہم نظر مسلمان 53%، رومن کیتھولک 10%، دیگر مسیحی 35%۔ نائجیریا افریقہ کے مغربی ساحل پر واقع براعظیم کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں متعدد نسلی گروہ
500 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. 500. پاکستان کے تو 56 سے زیادہ ہے. 10 گنا زیادہ. جن میں ہاؤسا، یوبا، ایبوٹو اور لاتی شامل ہیں. انگریزی سرکاری زبانیں اور شہر جیسے لاگوس اور ابوجا اہم معاشی مراکز ہیں. ملک کی تقریباً نصف آبادی مسلمان ہیں اور تقریباً نصف خود کو مسیحی کہتی ہے. مذہبی شناخت روزمرہ زندگی اور سماجی ڈھانچے پر گہرا اثر ڈالتی ہے. اگرچہ قانون مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، مگر مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان کشیدگی بعض اوقات پرتشدد صورت اختیار کر لیتی ہے. دعائیں ان ایمانداروں کے لیے تحفظ، حکمت اور دلیری کی دعا کریں جو تشدد، اعزاز ثانی کے خطرے سے دوچار ہیں. ان تنازعات کے باوجود جن کا سامنا کلیسیا کر رہی ہے، اس کی ترقی کے لیے خدا کی حمد کریں. ربنا آسمانی باپ، تیرے شکر کرتے ہیں مصیبت کے دن دعا میں مشغول رہنے کے لیے نصیب ملے ہیں. روزمرہ زندگی میں دعائیں پیش کرتے ہوئے خدا کی خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بڑی برکت دے. نائجیریا کے ملک کے لیے، اس ملک میں جو ایماندار ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طرح شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں ان کی خدمت کو اور برکتیں موصول بنا، تاکہ ان کی خدمت کے ذریعے سے تیرا جلال ظاہر ہو، کلیسیا زیادہ بڑھے، ترقی ہو. اسی طرح خداوند آج کا دن ہے جہاں خدا کی عبادت ہوگی، تو اس عبادتی پروگرام میں اپنے آپ کو ظاہر کر تاکہ کلیسیا ترقی ہو اور ایماندار برکت حاصل کریں. یسوع کے نام میں آمین. ہمارے باپ آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی سے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز آج ہمیں دے آمین. یسوع مسیح کا فضل ہے، کا معاف محبت، اس کا شرافت، طاقت و فاجت ہم سب کے ساتھ، آپ سے لے کر ہم سب کو کرے.